جناب اسپیکر، بہت عرصے سے بلوچستان میں ایک ایشو کو پاپ اپ کیا گیا جہاں وہ سبجیکٹ ڈائسی ہے، جہاں اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے، جہاں پر یہ اسٹیبلش کر لینا کہ انفورس ڈسپیرنس کیسے ہوتی ہے، سیلف ڈسپیرنس کیسے ہوتی ہے، پھر یونائٹڈ نیشنز کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت آپ کو انفورس ڈسپیرنس اور سیلف ڈسپیرنس کا فرق پڑتا چلتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کر لینا کہ فلانا شخص مسنگ ہے، اس کو کس نے مسنگ کیا ہے۔ اب بدقسمتی سے بلوچستان کے کیس میں بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا واقعات ہم نے دیکھے کہ لوگ سیلف ڈسپیئر ہوئے ہیں، بعد میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ آج جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، کیا ان کی کسی کے پاس لسٹ ہے؟ نو ون نوز کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں، اور وہ پیرنٹس بھی شاید بتاتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں، یا پھر ملے ہوئے ہیں، وہ لسٹ بھی تو کسی کو نہیں پتا۔ تو وہ مسنگ پرسنز جو ہیں، اس کو میں بڑے صدقے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ پچھلے 10-15 سال میں استعمال کیا گیا، لیکن کیونکہ اب یہ ایک مسئلہ بن چکا، کیونکہ اب یہ اتنا ہائی لائٹ ہو چکا نیشنل لیول پہ کہ اب اس کو بلوچستان کا ایک ایشو سمجھا جاتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے جو میرے دوست آنریبل ممبرز میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی حکومت نے، آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ ایسے سالڈ سٹیپس لیں گے کہ فار ونس فار آل ہم اس مسئلے کو، اس کے حل کی طرف جا سکیں اور اس کو حل کر سکیں۔ اب اس کے لیے سلوشن کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف قانون سازی ہے، اور اس قانون سازی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم آج یہ بھی کلیئر کر دیں کہ کس نے کس کو ڈسپیئر کیا ہے۔ جب انفورس ڈسپیرنس کو یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں وہ حلقے جو جن کا مقصد ہی صرف اور صرف ریاستی اداروں کو بدنام کرنا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو روکنے کے لیے ہم نے کم سے کم اپنے لیے ایک میکنزم بنا لیا ہے کہ ریاستی ادارے، حکومت، وہ اگر کسی کو چاہتی ہے انٹروگیشن کے لیے، کسی کو اٹھانا چاہتی ہے، کسی پہ شک ہے یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، ہم اس کو اٹھا کے اپنے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے۔ اب جب ہم ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے تو اس کا ایک پورا طریقہ کار ہم نے بتایا ہے تاکہ اس لا کو کل کلام مس یوز نہ کیا جا سکے۔ اب اس کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ آن دا ویری فرسٹ ڈے ود ان 24 hours میجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو پیش کیا جائے گا۔ جب وہ ملزم کے سامنے پیش ہو جائے گا تو پھر وہ چلا جائے گا ڈیٹینشن سینٹر میں۔ اب پہلے 3 مہینے کا جو اختیار ہے وہ چیف منسٹر بلوچستان کے پاس ہے، وہ اس کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے اپنے پاورز کو ٹو ہز ہوم منسٹر اور ٹو ہز سیکرٹری ہوم اور اینی بڈی ایلس، کہ وہ جو حکومت کا حصہ ہو ان کو وہ پاور ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے کہ 3 مہینے کے لیے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ آپ رکھیں گے۔ اور وہ ہائیسٹ لیول یعنی چیف منسٹر سے تو بڑا کوئی پوزیشن نہیں ہے بلوچستان میں، وہ جب ہائیسٹ لیول پہ آئے گا تو اس پہ فلٹرز لگ کے آئیں گے، اس پہ پہلے ACS کا فلٹر لگے گا، پھر چیف سیکرٹری کا، سب پرنسپل سیکرٹری، اینڈ دین وہ پھر چیف منسٹر کے پاس آتا ہے۔ تو اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہوگی تو ظاہر ہے وہ چیف منسٹر صوبے کا کسی کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے کہ جب اس 3 مہینے کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو پھر ایک ہائی پاورڈ بورڈ ہے، گورنمنٹ وہ ہائی پاورڈ بورڈ کو بھیجے گی۔ وہ ہائی پاورڈ بورڈ از چیئرڈ بائی none other than the Honorable Chief Justice of the Balochistan High Court with 2 other judges as the committee member. They will decide, or we will provide, yani government will provide the evidence against that mulzim, اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کی پھر ایکسٹینشن کتنی ہونی ہے۔ اس کے بعد جو ڈیٹینشن سینٹر ہے that is headed by a police officer, a rank of SP who will head that detention center۔ اب لاء میں یہاں پر انہوں نے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کل کمیٹی میں کیونکہ یہ آیا تھا تو کمیٹی اس پہ غور نہیں کر سکی، لیکن آج صبح یہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اتنی سی ترمیم کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے کہ ریہیبلیٹیشن کے بجائے اس کو ڈیٹینشن سینٹر کا ورڈ استعمال کیا جائے، بیکاز دس ول بی اے ڈیٹینشن سینٹر۔ ریہیب سینٹر تو ان کے لیے جو وہ ہوتے ہیں، لیکن اس ڈیٹینشن سینٹر میں ریہیب کا بندوبست بھی ضرور ہے۔ جو لوگ ریڈیکلائز ہوئے ہیں
उनको जो सबवर्ट हुए हैं और डिफरेंट रीजन से सबवर्ट किया गया है, एक मुकम्मल मुनज़्ज़म अंदाज से, जनाब स्पीकर आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द डे फर्स्ट, कि एक मुनज़्ज़म अंदाज से बलूचिस्तान के यूथ को डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है विद द स्टेट, और वो एक प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए किया जा रहा है। उसमें जहां बहुत सारे और प्रोपेगेंडा टूल्स हैं, उसमें एक ये मिसिंग पर्सन भी था। तो उसको उस रेडिकलाइज जब वो होता है तो कोई ना कोई उस सेंटर में जाकर उसके लिए ये बंदोबस्त किया जाएगा कि उसको दोबारा स्टेट के साथ इंटीग्रेट करके उसको रियलिटी बता के, जो झूठा प्रोपेगेंडा उसके सामने रखा गया है, उसके दिमाग को पोल्यूट किया गया है, उसको जो सबवर्ट किया गया है, तो वहाँ पर बाकायदा उसके लिए क्लासेस होंगी ताकि वो सबवर्जन से बाहर निकल आए। और फिर गुड बिहेवियर पे ये बिल ये भी इजाज़त देता है, जहाँ पेरेंट्स से मुलाकात की इजाज़त है, भाई बहन से मुलाकात की इजाज़त है, फैमिली मेम्बर्स से मुलाकात की इजाज़त है, फैमिली मेम्बर्स को पता होगा कि वहाँ के वहाँ उनकी हेल्थ का पूरा इंतज़ाम किया गया है। इस बिल में इसको कवर किया गया है कि उसकी हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी होगी, कि उसको सेहत का कोई मसला ना हो, उसके बाद उसको मेंटल इलनेस का कोई मसला ना हो, तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट का बंदोबस्त किया गया है। सो हम वो काम करने जा रहे हैं। एक तो हम रियासत पर जो इल्ज़ाम लगता है कि कई लोग ऐसे हैं, मैं आज भी ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग सेल्फ डिसअपेयर हैं, लेकिन हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये रियासती इदारों ने उठा लिए या हुकूमत ने उठा लिए। तो एक तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी फॉर वंस फॉर ऑल, कि जो हमारे पास होगा एटलीस्ट वर्ल्ड विल नो, द फैमिली विल नो, लॉयर जो होगा उसको पता होगा, उसको लॉयर रखने की इजाज़त होगी, वो लॉयर हाई कोर्ट में पेश हो सकता है मुल्जिम की जानिब से। सो ये एक मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो हमेशा के लिए बलूचिस्तान में किल हो रहा है, और इसके अलावा अगर कोई मिसिंग होता है तो दैट मीन्स कि वो सेल्फ डिसअपेरेंस है, जो कि सेल्फ डिसअपेरेंस के कई केसेस इससे पहले आ चुके हैं। और जनाब स्पीकर, ये फिर एक सनसेट क्लॉज है, इट इज़ फॉर 6 years ओनली। आज हमारी हुकूमत ये समझती है कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन है कि हमें इसकी ज़रूरत है। 6 साल बाद अल्लाह करे कि सूबे के हालात ठीक हो जाएं तो ये सनसेट है, ये खुद ब खुद ये क्लॉज ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर चाहेगी हुकूमत कि नहीं, हम इसको वापस रखना चाहते हैं, अभी हालात ठीक नहीं हुए हैं और हमें इसकी ज़रूरत है, ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, तो वो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। सो दिस विद दिस ओनली वन रिक्वेस्ट कि द वर्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर मे बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड डिटेंशन सेंटर। सर, वंस अगेन मैं अपने तमाम कोलीग्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने इस लॉ पे काम किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज आज मैं समझता हूँ कि एक माइलस्टोन है। सिर्फ बातें करना तो बहुत आसान है, रियासत पर इल्ज़ामात लगाना तो बहुत आसान है, रियासती इदारों पर, हुकूमत पर, लेकिन सॉलिड स्टेप्स कि मिसिंग पर्सन्स का जो मसला है, सॉलिड स्टेप्स उठाने के लिए ये पहली हुकूमत है कि जिन्होंने सॉलिड स्टेप उठाए हुए हैं, और आज इस मसले को फॉर वंस फॉर ऑल बलूचिस्तान से कम ख़त्म किया जा रहा है। शुक्रिया जनाब स्पीकर।